چوری کرتا ہے لوٹے کرتا ہے ایٹا گناہگار نہیں جڑا ظاہراً گناہگار ہے جڑا پیدا بھی ہے کہ جو کرنے کر لو سامنے پیدا ہے گناہ بھی کرتا ہے نارے چوری نارے سینہ چوری اے نہیں اے جڑا گناہ ہے نا داڑھی والا اے اعلامیہ گناہ ہے چھپ کے نہیں باسے پہ موڑ لینے اعلامیہ گناہ کبھی نہ مرتکب ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک امام چوری شراب پیتا ہے لوگ کے پیتا ہے وہ تو پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے نہیں فتویٰ ظاہر پہ لگے گا نا ایک امام صاحب کوئی نہیں ہے ایمان کوئی ہوتا ہے گناہ کبیرہ تو مرتکب ہے لیکن ہے چھوٹ کے تو پیچھے نماز جائز ہے لیکن اگر وہ سامنے شراب پیتے سامنے اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے پھر سانو پتہ لگا کہ انہوں نے پیچھے نماز جائز نہیں اے نہیں اجڑے داڑھی بناؤں گا تو پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھ دے کیوں کہ یہ گناہ دے کرتا ہے پر ایک اعلامیہ گناہ کرتا ہے ایک اعلامیہ گناہ کبیرہ تو مرتکب ہے میں اس نے ہم در سامنے کر پہ کرنا جیڑا پیر اس قسم کی حرکت کرے جیڑی حرکت اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ اعلامیہ گناہ کبیرہ تو مرتکب ہے وہ دی بیعت نہیں ہو سکتی وہ دی بیعت فاسق ہے وہ دی بیعت فاسق ہے وہ دی بیعت جائز ہی کوئی نہیں کم از کم ظاہراً تے شریعت کا پابند ہوئے بگڑی بنانے زینت حسن کائنات جانے کائنات جانے جہانے کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی پیاری اور سونی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی صدائے کے احترام وشاکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بإذن اللہ تعالی جمعہ مبارک جیسی عظیم نعمت رب کائنات عطا فرمائی اللہ اس دن دے فیض و برکات کو تمام مسلمانوں بھرپور اس عطا فرمائی حضور غوث پاک دا ذکر جاری و ساری ہے گزشتہ خطبہ جمعہ مبارک کے اندر مقام غوث اعظم عرض کیتا ہے اور انشاءاللہ ضرورت مرشد اور دور حاضر کے تقاضے کے حوالے میں کچھ معروضات عرض کر دیا نے اہل اصل وزیگت پھر نقل دی مارکیٹ دے اندر جب تک اصل نام نقل آؤں نہیں اصل جو اللہ دے ولیاں دے بنن والے حضور غوث پاک کا ذکر کرنے والے ایک پیغام دینا چاہنے ہیں بھئی جڑے بندے
نقلاں ویکھ کے نقلی پیراں ویکھ کے اصلی دا انکار کرن وہ بھی گمراہ ہے۔ اگر اصلی نہ ہوندے تے نقلی بھی نہ ہوندے، پہلے اصلی ہیں تے پھر نقلی آئے۔ جی میں پہلے دیسی کہو پھر اس بعد ڈاٹا آ گیا ہے۔ ہر کام میں دو نمبری ہے، ہر کام دے اندر دو نمبری آ گئی ہے۔ یہ شعبہ ہی واحد ایسا ہے ولایت دا جدی بظاہر کوئی ڈگری نہیں، مولوی دا پتر جامدہ مولوی نہیں بن سکتا، انہیں پڑھنا پہنتا ہے۔ حافظ دا پتر بھی حافظ نہیں ہوتا، ڈاکٹر دا پتر بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، پروفیسر دا پتر بھی پروفیسر جامدہ نہیں ہوتا، انہیں پڑھنا پہنتا ہے۔ تے واحد کیٹاگری ہے کہ پیر دا پتر بھی پیر ہوتا ہے۔ اور جڑا بندہ بچہ جمعیت مریداں وہ سے بلے چمنا چڑھنا شروع کیتا ہے، پھر انہوں نے دماغ خراب میں بھی 10 سال 15 سال جا کے مدرسے میں دالاں کھان پڑھن تے مصیبتاں تے مشقتاں برداشت کرن، کیونکہ یہ روحانیت دی ڈگری ہے، یہ کسی چیک کرنی نہیں ہے، تے وہی چیک کرے گا نا جڑا آپ اس فیلڈ دا ہوئے گا۔ جڑا بندہ جس فیلڈ دا ہوتا ہے کون پتہ ہوتا ہے کہ یہ شے اصلی ہے تے یہ شے نقلی ہے۔ ہن ولی تے ولی پہچاندا ہے نا، اساں تے بظاہر ایک روپ ویکھیا بھئی ماشاءاللہ اے آستانے نال وابستہ نے، ہن اے نہیں پتا کہ پیر اہل بھی ہے یا نہیں، کیا جڑا کچھ کے دعوے کرتا ہے یہ کول ہے بھی یا نہیں، یا بس بزرگاں دا نام استعمال کر کے تے قوم کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور اس فیلڈ کے اندر لوگاں ناجائز فائدے اٹھائے۔ حضور دادا علی حجویری پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تقریباً 1000 سال آپ کے سال میں ہونا لے لیں تے آپ دی ایک کتاب ہے کشف المحجوب، ایک کوئی کتاب غوث پاک دی اس وقت روئے زمین تے مشہور ہے۔ آپ نے وہ کتاب لکھی، یہ داتا صاحب غوث پاک تو بھی پہلے تقریر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے غوث پاک کا زمانہ ایک ہے، داتا صاحب غوث پاک تو پہلے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو دوروں گزرے تے انہاں پھر چلا کیتا، داتا صاحب دے مدار تے ابھی چلا کا موجود ہے۔ یہ جڑا شعر ہے نا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما، وہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھے ہیں۔ تے آپ جیسے بندے جس دربار پہ چلا کشی کرن اس داتا صاحب کا مقام کی ہوئے گا، داتا صاحب کشف المحجوب لکھی، لکھ کے آپ نے پھر دسیا بھی میں کیوں لکھی، میں ایک کتاب کیوں لکھی؟ آپ نے فرمایا کہ آج کل 2 نمبر پیر بڑے ہو گئے، آج کل 2 نمبر پیر بڑے ہو گئے ہیں۔ اس شعبے کے اندر جناب 2 نمبر لوگ آ گئے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، نہ انہوں کو تصوف ہے، نہ وہ کوئی شان ولایت یا معرفت جانتے ہیں، چٹے ان پڑھ جاہل لوگ آ گئے ہیں۔ تو میں کتاب لکھی ہے تاکہ یہ پڑھ کے لوگوں کو اصلی سے نقلی یہ فرق محسوس ہوئے۔ آپ ایمان نہ دسو کہ 1000 سال پہلے یہ حالات نے پیران دے، 1000 سال پہلے جی یہ حالات نے آج کل پھر کی حالات ہو گیا۔ آج ہر دعا بندہ کسی نہ کسی آستانے تو خلافت لے کے دکان چمکا کے بیٹھا ہے، آپ بھی گمراہ ہے تے جڑے انہوں نے لاڈ لگے انہوں نے بھی جڑے اصل نے انہوں نے اسی نوکر ہے، جڑے اصل پیر نے اسی انہوں نے نوکر ہاں، تے جڑے اصل نے وہ واقعی اصل نے داتا صاحب بابا صاحب بہاؤالدین زکریا ملتانی شاہ رخ نالموری حضوری حافظ جماع اللہ ملتانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کسے ایک دی سیرت اٹھا کے تک کو تو پتہ لگے کہ وہ کتنے بڑے عالم سن۔ غوث پاک سمیت کے سارے دے سارے مولوی سن، امام سن، مدرس سن، محدث سن اور خطیب سن، لوگوں کو خطاب فرمانے سن، اور غوث پاک تو بڑا دے خطیب کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ 70 ہزار کا مجمع آپ کا خطاب سنتا ہے، خیال جگہ تک پہ گئی ہے، بار میدان کے اندر جناب والا ہر پیر کو آپ کا خطاب ہوتا، پیر اور جمعرات دے لوگ دور دور تو آندے، وچے جناب ولی غوث بغداد اتار پڑے سارے عالم فاضل آپ کا خطاب سننا دے، اور جب آپ کا خطاب سن کے جاندے تے کہندے آج تک ایسا خطاب نہیں سنے آندے آپ اتنے بڑے خطیب 70 ہزار مجمع آج کل ہوئے تے قبر کن کو 200-250 ڈبے لگن تے تاں جا کے قبر ہوتا ہے، تو اس زمانے تے سون سا ماحول ہی کوئی نہیں،
تے آپ کی ایک کرامت سی آپ جو خطاب فرماندے جی میں کول بیٹھا بندہ سندا ہے آخری بندہ بھی انجی آپ کی آواز سندا آپ نے کہا ادھر پیران دعا نہیں منگنی تے گلاں غوث پاک یہ کر رہے ہیں تے غوث پاک کو وڈا تے خطیب بھی کوئی نہیں جمے آپ جدو خطاب فرمان واسطے پڑھ کے عالم بن گئے نا تے خطاب نہ کرن تے سرکار خواب دے اندر فرمایا میرا بیٹا ہو کے تقریر نہیں کرتا یا رسول اللہ میں اجمی ہے عربی نے حضور نے اپنا دعا عطا فرمایا 7 مرتبہ پھر مولا علی نے اپنا دعا عطا فرمایا 6 مرتبہ خواب دے اندر تے پھر آپ دا جو خطاب جاری ہوگا کہ جتنے بھی صاحب مزارات نے سارے دے سارے عالم فاضل محدث حافظ قاری امام مدرس مولوی خطیب سی لوگ انہوں نے کتابوں اٹھا کے تکو آج کل جڑے درباروں دے ڈھول تماشے تے ناچ گانا تے غیر شرعی حرکتاں نے انہوں نے انہوں کو روکے ہے جڑے آج کل سجادہ نشینہ ڈرامے کیتے ہوئے نے نا انہوں نے روکے ہیں انہوں نے بدعتاں ختم کیتیاں نے انہوں نے غلط کما کو منع کیتا ہے اور نداوے نہ آخنا جے آج صاحب مزار باہر آ جاوے نا اپنی قبر چوں تے سب تو پہلے اس اپنے خلیفہ کو لمبا پا کے لتریشن شروع کرے کہ خبیثہ میں ساری زندگی لوگوں دین دیا کرنا سنائیاں آخری بات کی تھی کہ تم آنے یہ گھر پہ لایا ہوئے ایسا چیز کر کرنا میں راز ہو گئے ہو سارے دے سارے شریعت دے پابند ایتے دے پیر دے پیران دے روڑا پایا ہوتا ہے نا اے جناب شریعت ہو شاہوے طریقت ہو شاہوے مانیاں کی بڑا شریعت کی ہوتی ہے یہ راز دیا کرنا نہیں میں کہ سانو آگے آواز نہیں لگی تے نہ کرے سانو لگے یہ جڑی تسی طریقہ جان دے ہو نا اللہ سانو اس کو بچائی رکھے کرم وہ دی مہربانی ہے سانو ایسی طریقہ دی لوڑ نہیں کہ جدی ہوا سانو نہیں لگے میں کہا سکتے وہ طریقہ جان دے جڑی میرے نبی نے سامنے دسی شریعت اور طریقت لازم ملزوم نے جڑا شریعت نو طریقت تو جدا جانے وہ بھی گمراہ ہے جڑا طریقت شریعت تو جدا جانے وہ بھی گمراہ ہے پہلے ظاہر میں اسلام کا نفاذ ہوئے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار صورت سیرت حکم خدا کے مطابق ہوئے سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوئے تے تاں جا کے اندر روشن ہوتا ہے تے باری نیرا ہوئے اندر تے پھر کوپ نیرا ہونا ہے جے باری چاننا نہیں کیوں جی باجد مصطفیٰ کو ایک بندہ مرید ہونا بہت بڑے ولی یہ کامل انہوں نے کہا پہلے کوئی ویخ دلما پیران میں پیر دے پہلے کوئی ہے بھی نہیں 30 سال خدمت کی تھی کتنے 30 سالہ مرید نہیں ہویا انجی ایک کرنے کا حضور میں انہوں اجازت دے میں 30 سال بڑی خدمت کر لئیے میں یاد تو 30 سال خدمت پہ کر لئیے پر 10 سال نہیں کیوں آیا سے انہوں نے کہا جناب بس ویسے پر میں نہیں نہ سنا میں کہا جناب کی 10 مرید ہونا آیا سے پر میں مرید ہویا کیوں نہیں انہوں نے کہا حضور بس کی چھٹ ہوئے نہ کرنا پر میں نہیں 10 سال مرید کیوں نہیں ہویا انہوں نے کہا جناب مرید ہونا آیا سا لیکن میں 30 سالہ میں تھوڑے کو کرامت ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا کرامت کے بھی شاید اللہ میں کہا جناب کدے حواس نہیں ہوتے کدے پانی پہ نہیں تیرے آپ نے فرمایا جے ہوا پہ چڑھن کا نام کرامت ہے جڑے سارے کبے کبوتر سارے ولی نے پہلا جڑی پھردیاں نے ولی نے چپ ہو گیا فرمایا پانی کا تیرن کا نام یہ ولایت ہے جڑے ڈڈو مینڈ کچھوے مچھلیاں ساریاں ولایت کے مقام پہ فائد نے چپ ہو گیا فرمایا کملیا اینا دا نام کرامت نہیں ہر استقامت فوق الکرامہ اے 10-30 سالہ میں کدے میری کوئی غیر موقع سنتہ قضا دیکھی ہے کدے میں نماز نہ پڑھی ہوئے بغیر دستار کو پہلی صاحب سجے پاس امام دے یا امامت نہ کرائی ہوئے کوئی میری نماز قضا میری تہجد قضا بیٹھی ہوئے میرا کوئی ایسا 30 سالہ میں جڑا حضور دی سنت کے خلاف میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا کوئی ایک کمر دے 10 منٹ شریعت کے خلاف ہوئے چپ ہو گیا آپ نے فرمایا نبی پاک دے دین دے مضبوطی نال قائم رہنا سب تو بڑی کرامت ہے اور میں تو بات آپ نے ہونا اس دور کے اندر کاروباری بڑھنا پروفیسر بڑھنا ڈاکٹر بڑھنا حافظ بڑھنا مولوی بڑھنا شیخ القرآن بڑھنا سب آسان ہے لیکن شریعت دے ہوتے صحیح طور پہ قائم رہنا سب تو بڑا مشکل ہے اسی ایتھے تے ماشاءاللہ میں گلا کرنی ہے تو سبحان اللہ کرنی نعرے لانے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب کمال کر چڑیے ایتھے تے سارے مطمئن تے جو گھر جائیے تے ابے دے ڈر تو امی دے ڈر تو گھر والی دے ڈر تو اسی اسلام دی گل ہی نہیں کر سکتے ساڈا بہت فیل دے اندر تضاد ہے ساڈے گھر دے اندر اسلامی ماحول نہیں شادی دے موقع تے بڑے بڑے حاجی نوازی بھی
بلی کی کریے مولوی صاحب ہونے کا شادی کا موقع ہے یا کڑیاں منڈے کٹھے مہندی دیا رسم اسی تے اپنے آپ تے اسلام نافذ نہیں کر سکے جب تک اسی اپنے آپ تے اسلام نافذ نہیں کریں گے اسلام کا قانون اپنے آپ تے نہیں لاگو کریں گے اسی باقیاں بھی اسلام پہ لاؤں گے جنہاں کا ذکر ہے جنہیں برادر پہ ہوتا ہے انہاں پہلے اپنے آپ کو سیدھا مسلمان کیتا ہے اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ انہاں پہلے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کیتا ہے لوگاں تک یا جناب انہاں دا کدے روزہ ادا نہیں ہویا نماز ادا نہیں ہوئی انہاں جھوٹ نہیں بولیا انہاں شراب نہیں پیتی انہاں گناہ نہیں کیتا انہاں اپنے آپ کو گناہاں تو بچا کے رکھے ہے تے جدوں پھر لوگ انہاں دا بیٹھا ہوے گا پھر ایک اصل نے جڑے اصل نے آج دے جڑے اللہ معاف کرے میں جڑے صحیح نے ایک نمبر نے میں پہلے آکھیا میں انہاں دے قدماں دی مٹی نو اپنی اکھاں دا سرما بنانا نا لیکن جڑے دو نمبر نے جنہاں اصل شعبے نو بدنام کیتا ہے مرزا جیل میں جیسے لوگ جڑے بکواس کرتے ہیں نا بابے شاہی کوئی نہیں جو تو نوے کا نظارہ تے ڈانس پہ ہوتا ہے تے ناچ گانا تے عورتاں دے پردہ پھرن تے سارا خلاف شرع کام تے انہاں پھر آپ ہی رولا پایا جناب واقعی بالکل ٹھیک نہیں کرتے پہ یہ تے ہے نہیں دو نمبر پھر وہ نال اصل نو ہی شروع ہو جاندے توجہ ہے نہیں اے تے منڈا کسی دا غلط کام کرے تے کہندے پیو دادا ہی انج ہونا ہے حالانکہ پیو دادا نے تے نہیں آکھیا بھی یہ اس طرح دی حرکت کرے کوئی لڑکا کوئی بندہ اگر غلط کام کرتا ہے تے پیو دادے وہ تے بیچارے سمجھا کے کمرہ ٹر گئے اے ہن مقابلہ جو بڑی کھلوتا ہے تے مطلب اے نہیں پیو دادا ہی انج نا اے جڑے دو نمبر پیرا مقابلہ ملیا ہوا ہے اے مطلب اے نہیں جو دادا صاحب انج آکھے ہے انہاں کمرہ نو پڑھنا چاہیے دادا صاحب خدا دی زبان حضرت نو پڑھن کہ ساڈے جڑے علماء اور مشائخ نے انہاں دے نہ خرافات تو منع کیتا ہے انہاں دسیا پیر ہوندا ہی ہوے جیڑا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ رسول دے حکم دے مطابق ہوے نبی پاک فرمایا اللہ دی نگاہ ذکر اللہ جدوں او دے چہرے تے تیری نظر پوے تیرے دل وچ خدا دی یاد ہے ولایت اس بندے نوں نصیب ہوتی ہے جڑا حضور دے اتباع کرتا ہے میں نہیں آکھنا کہ رب دا قرآن پہ آپ ذرا پڑھیے خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا محبوب اپنے علماء نو فرماؤ ان کنتم تحبون اللہ اگر تساں اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو حکیم نسخے دے دے ڈاکٹر نسخے دے دے آپ میرے رب نے نسخہ دسے اپنے نال محبت کرن دا اللہ فرماتا اگر کوئی میرے نال محبت کرنا چاہے یا اللہ کے کرنی ہے محبت تیرا قرب کیویں نصیب ہوے گا تیرے نال سچی محبت کیوں ہوے گی اللہ فرماتا میں اللہ کے پیار دسنا اپنے محبوب دی گل سن لو ان کنتم تحبون اللہ اگر کوئی اللہ نال پیار کرنا چاہتا ہے اللہ نال محبت کرنا چاہتا ہے اللہ دا محبوب اللہ دے نال جناب پیار دے انتہا کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی کریے فرمایا انہاں نو آکھو فتبعونی میں محمد دے نوکر بن جاؤ میری اتباع کرو یہ تو پتہ لگا جڑا پیر حضور دے اتباع نہیں کرتا وہ پیر نہیں وہ پیڑ ہے وہ کی ہے پیر نہیں پیرو ہوئے گا جڑا فتبعونی تے عمل کرے جڑا ان جڑے پیر دی اپنی داڑھی منی ہوئے کیوں جی جناب مسئلے کا پتہ ہوئے بندہ حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام سمجھے ایک بندہ شراب پیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ شراب ہے حرام میں گناہگار اللہ میں معاف کرو کافر نہیں گناہگار ہے جو حرام تے سمجھتا ہے زانی زنا کرتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا بھی میں ٹھیک پہ کرنا کہتا ہے یار اللہ معاف کرے اللہ نے کوئی عادت چھڑائے ہے تے گناہ نہ حرام سمجھ ہے کافر نہیں گناہگار ہے چور چوری کرتا ہے حرام سمجھتا ہے غلط کام میں لیکن پھر بھی کہتا اللہ معاف کرے ایک بندہ شراب بھی پیتے آگے ہے حلال کو کافر جڑا حرام نو حلال سمجھے حلال نو حرام سمجھے جانن دے باوجود وہ کافر ہے وہ گناہگار نہیں داڑھی منانا مٹھی تو کم رکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے
ایک بندہ داڑھی بناتا ہے تو کہنا میں ٹھیک کرنا ہے کافر. ایک بندہ داڑھی بناتا ہے کہتا ہے یار میں گناہگار اللہ میں معافی دے. کئی ویسے بھی کہہ چھڑنے میں داڑھی رکھو وہ کہنا جناب مفتی صاحب دعا کرو نا پھر اسی رکھ لیں گے. تو پھر کئی بھی کہہ چھڑتے ہیں اللہ توفیق دے دے تو رکھ لگا. میں کہا اللہ توفیق دیتی ہے تو تم مرد بنایا ہے. اللہ چاہتا ہے تن توفیق نہ دے تن بیوی بنا چھڑنا. یہ تن مردوں نے بنایا ہے تو جب اللہ کو سونی لگی ہے تو انہیں داڑھی اتنے رکھی ہے. جب اللہ کو سونی نہیں لگی تو نہ رکھ دا. یہ مطلب ہے اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں تنوں اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تنوں سونا بنایا. یہ وکری گل ہے بھی اساں رب دے حسن تے اعتراض کرنے کیوں جی؟ اللہ تے سونا بنایا سب. اللہ تے سانو ایک سونی داڑھی دے کے سرکار دی زبان کو حکم دوایا ہے کہ مچھل کٹاؤ تے داڑھی بڑھاؤ. لیکن ایک بندہ داڑھی کٹاتا ہے کہنا میں گناہگار. اللہ نے توفیق دے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے گناہگار کافر نہیں. لیکن ایک بندہ کبھی میں راہبر شریعت گل سمجھائی کہ نہیں ہے؟ پیر طریقت تے راہبر طریقت اندرونی روحانی معاملہ علم تے شریعت ظاہر. نام لکھا ہوتا جناب پیر طریقت راہبر شریعت. کی لکھا ہوتا ہے؟ راہبر کا مطلب فارسی باندھا تھا. یہ مطلب ہے رہنما شریعت دا رہنما. ہن جدا اپنے وجود تے شریعت دا نفاذ نہیں بولو جدے اپنے وجود تے شریعت مکمل طور تے نافذ نہیں ہوئی کی خیال ہے جڑا وہ لڑ لگ جائے وہ تے نافذ ہو جائے گی. جڑا نبی پاک دی شریعت دا تارک ہے گناہ کبیرہ اور اے فاسق معلن ہے. فاسق معلن کا مطلب ہے گناہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مطلب ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے چوری پیتا ہے فاسق ہے. لیکن فاسق معلن نہیں اعلانیہ نہیں پیتا دھوکے پیتا ہے. زنا کرتا ہے دھوکے کرنا ہے. چوری کرتا ہے دھوکے کرتا ہے. ایٹا گناہگار نہیں جڑا ظاہراً گناہگار ہے. جڑا پیتا بھی ہے کہ جو کرنا کر لو سامنے پیتا ہے گناہ بھی کرتا ہے. نارے چوری نارے سینہ چوری اے نہیں. اے جڑا گناہ ہے نا داڑھی والا اے اعلانیہ گناہ ہے چھپ کے نہیں. فاسق معلن ہے اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مطلب ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. ایک امام چوری شراب پیتا ہے لوگ کے پیتا ہے وہ پیچھے نماز جائز ہے کیونکہ کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے نہیں فتوا دے ظاہر پہ لگے گا نا. ایک امام صاحب کوئی نہیں ہے ایمان کوئی ہوتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن ہے چھوٹ کے پیچھے نماز جائز ہے. لیکن اگر وہ سامنے شراب پیتے سامنے اللہ نہ کرے گناہ کرتا ہے پھر سانو پتہ لگا کہ انہوں نے پیچھے نماز جائز نہیں. اے نہیں اجڑے داڑھی بناؤں گا پیچھے کیوں نہیں نماز پڑھ دے کیوں کہ یہ گناہ دے کرتا ہے پر ایک اعلانیہ گناہ کرتا ہے. ایک اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. میں اس نے اندر سامنے کر پہ کرنا جیڑا پیر اس قسم کی حرکت کرے جیڑی حرکت اللہ کے رسول کو پسند نہیں وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. وہ دی بیعت نہیں ہو سکتی. وہ دی بیعت فاسق ہے. وہ دی بیعت فاسق ہے. وہ دی بیعت جائز ہی کوئی نہیں. کم از کم ظاہراً تے شریعت کا پابند ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرمانے میری اتباع کرو. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا قول فعل گفتار کردار سنت سے مصطفیٰ کے مطابق ہوئے. یا اللہ جے میرے غلام بن جان کی ملے گا. اللہ فرمایا پہلے یہ محب سن میں محبوب بندا سا ہن تیرے نوکر بن گئے نے. ہن انہاں نوں میرے نال محبت کرن دی لوڑ نہیں. جدوں تیرے ہو گئے وہ میرے ہو گئے نے. یحببکم اللہ ہن میں اللہ آپ انہاں نال پیار کراں گا. پہلے بندہ محب سی اللہ محبوب سی. ہن جدوں حضور دا نوکر بن گیا ہن اے محبوب بن گیا تے اللہ محب بن گیا. پہلے اے محب اللہ سی ہن حضور دا نوکر بنیا ہن اے محبوب اللہ بن گیا. تے جڑا رب دا محبوب ہوے تسی جڑی شے پسند کرو تانوں کوئی شے پسند آ جائے او دا خیال رکھو گے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح. کوئی چیز
چیز بندے میرا بیٹا پسند ہے، میری بیٹیاں پسند نے، میرے والدین، بندے کو جڑی شاید کوئی چیز بھی پسند ہوئے انہوں سنبھالتا بھی، وہ خیال بھی رکھتا ہے، انہوں ٹوٹن بھی نہیں دینا، وہ نقصان بھی نہیں ہون دینا. جنی محبت زیادہ ہوئے گی اتنا اس چیز کا خیال زیادہ ہوئے گا. تے جڑا اللہ دا محبوب ہوئے، جڑی شاید اللہ نو، جڑی ہستی اللہ نو پسند آ جائے، کی خیال ہے رب انہاں دا ذکر موکن دے گا؟ جڑا رب دا محبوب بن جائے نا، پھر مقام کی ہوتا ہے، وہ بیٹھا ایتھے ہوتا ہے لیکن نگاہاں اودیاں لا مکانہ تک جاندیاں. تے جے ایداں دا پیر مل جائے تے آسمان سلطان نیوان نے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا اگر ایداں دا پیر مل جائے تے مقام کی ہے، فرمایا اے تن میرا وے تشے جی کوئی سمجھنے کا بندہ کہنے لگا یار تینوں تو بڑی کمال دی لگتی ہے پر ہے نقلی، تم ہجے اصلی ویکھی نہیں ہیں، تم ہجے اصلی جے تو اصل ویکھ رہے تے پھر تمہیں پتہ لگے جے نقلی ایڈی چنگی ہے تے اصلی ایڈی چنگی ہے. یہ نہ ہجے نقلی ویکھے نے تے جے نہ اصلی ویکھے نے جو ہے جدو پیر مل جائے تو پھر تو واری نہیں آئے ایسے تو ماشاءاللہ پیر ہو رہی جدو جلوہ گر ہون تو انہوں نے خلفاء پہلے جناب دس دینے ہون پیر ہو رہی آگئے نے پھر پیر جدو مریدہ نے گھر پھیرا پا جائے تو مرید بچارہ پھر سارا سارا قرضہ ہی باندھا دیتا ہے. پھر جے کوئی کدھرے ماڑی موٹی خدمت اچھی کمی رہ جائے پیر دے جب وہ نال والے پیر بھائی نے چیز دے تو کہ کیتا ہے پیر واسطے ہیں تو خیال ہی نہیں کیتا پیر پیر دی بھی کوشش ہوتی ہے بھی اس مرید دے کرتے رہے لائیے جو لنگر چنگا پکا لیندا ہوئے میرا بھی خیال رکھے تے ٹرالی مریداں دی نال آئی انہاں دا بھی خیال ہیں جی ماڑے مریداں دے گھر دے پیراں دا رس نہیں چلدا بھی ادھر تے سلام بھی اوکھی ہوتی ہے ہن تے پیراں ہتھاں دے دستانے چڑھائے ہوندے نے سلام نہیں لینا تو میں کہ پیر پیسے دے رہے ہیں دو تے مرید دے ہاتھ چھو آئے نے جو دے ہاتھ نال ہاتھ ملانا جراثیم چمڑ دے نے ہاتھ نو تے کی خیال ہے اور جڑے پیسے لے کے جیب وچ پیا پانا ہے اودے تے جراثیم نہیں لگ سکدا پیر مرید دا ہیں جی اے تے پیر اس گلاس وچ پانی نہیں پینا پیر صاحب نے جتے کسی مرید دا ہاتھ بھی لگ جائے ناراض ہو گئے میرے کو تے کھرا سودا ہے بولو نہ بولو میں نے گلا ہی نہیں کرنی ہے مرید کا گلاس علیحدہ پیر کا برتن ہی علیحدہ میں کہا پیر مسلمان نہیں جواری حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بڑی بھوک لگی
گھر بھی کچھ نہیں میں تو پتا کہ میری جان نکلے میں کہ ہوں کہ لبے نہ لبے تیرے مصطفیٰ سے چلی اچھی بات ہے صاحب والا یہ امید ہے کون دے چنگے بھلے کھاندے پیندے کرانے دیا بھی وہ کوئی نہیں چلو 12-14 ہزار دلہ بدائی جڑا زرداری دا مال کھا رہے ہیں وہ منہ تھلے کر لو تو جڑا لنگر مصطفیٰ تے بننا ہے پیارا وہ ذرا مل کے پڑھے کون دے یاد نہ جڑا کے پڑھے حضور دے روضے تے جا کے پڑھے کون دے مریدہ دے پیسے نال پیرہ دے پتر اعلان پڑھ دے تے مریدہ کو آپ نے خبردار جب بچہ پڑھایا تھا مرید بیچارہ تھی وہ دی حالت ہے وہ کما مار جاتا ساری رات لوما تے سویرے اٹھ کے پیر صاحب آئے جناب ہاتھ مار کے کھلو ہیں جی پیرہ دے پتروں نے پڑھاؤ پراڈو تے پڑھاؤ اگے آئے تے لڑ لگیا صحابہ دی سارے بھوکے بیٹھے دے ہوئے تھے انہوں ضرور بھی بیٹھے حضرت مرارہ فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے میں بڑا پریشان میں اگر حالات پہلے ہی خراب پڑے نے میں بھی پوچھتا خیر میں کہتے ہوں دیکھو ایک بندہ دو دا پیالہ خالے کار کئی میں ایک کو ساتھ ہی پیا حضور فرمایا لے پیالہ پھاڑ لیا میں انہوں ویکھن لگے کہ ضرور اشارہ کرن دے دیوا حضور نے فرمایا اے ذرا پہلے ابو بکر نو دے مینوں وجہ ہے اور بندے دی آدھی جان نکلن تے آئی اور کو بنا تے ہاتھ وچ پیالہ قربانی قربانی فرمایا اور میرے پیر بھاری ہو گئے بھی ایک پیالہ دودھ کا گوندا کلو پائیے 1.5 پائیے چلو کلو لا لو اور ایک پیالہ دودھ ہے تے ہن حضرت ابو بکر یا کوئی بھی جڑا قریب صحابی اس پاسے بیٹھا سی اینو جو میں اینو دیواں تے میں تے اوکھی ڈالے خیر حضور دا حکم ہے ہن چپ کر کے حضور نے فرما دیتا ہے ہن جناب دینا پینا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اوکھا سوکھا ہو کے انہاں کو میں کہا لے بھائی تیرا نصیب تھی وہ جو پین لگیا ہن لاس نے بخاری دے مسلم نے وہ جو پین لگیا نا تے میں کہا پتہ نہیں بچا میں دل سے دعا منگا اللہ کرے کچھ تے بچا دے میں بڑیاں چوک ویکھاں اجے بھجے باقی یہ تو ہوئے کہ وہ مطلب میرا کمان کر کے وہ انسان لے کے پیتی رکھتے میں اتو ویکھیا بھی کدھر بچ گیا مانا جیا اور جب رات کے پی کے کہا الحمدللہ جب حضور فرمایا پیالہ پاڑ لگ گئی تو میں پیالہ پاڑ لگا میں کہا حضور میں کہا شکر میرے واسطے بچ گیا حضور فرمایا تو پی لے حضور نے فرمایا چاہو دو جرم دے چاس نہیں آئی تھی سبحان اللہ دوجہ مجھے میں کہا کہ پہلے تو بچ گیا ہے اور دوجہ لگا موقع ہے ایک لوگ بگڑا ہی کوئی نہیں میں دوجہ کو لے گیا تو بھی بھائی ہو میں اب رکھا ہی بات کر لیں میں کہا بچنا دے ہے کوئی نہیں لیکن انہوں نے بھی جب الحمدللہ آخیا تو حضور میں پیالہ پڑھ جو میں پیالہ پڑھیا وہ کہنے کو جو ہے میں کہا شکر بچ
میری باری حضور ہوں فرمایا تو پی لے ہوں تو ہی تو کھائی حضور فرمایا تیجے لو دے مختصر طریقے تو چوتھے چوتھے تو پڑھنے 6 7 منٹ میں 70 صحابہ پیتا کتنے بولو بولو کتنے 70 صحابہ پیتا تو وہ پھر بھی بچ گیا تو میں جب دیکھا بچ گیا تو حضور فرمایا نے وہ یاد ہے کہ جب آ گیا حضور فرمایا چاہوں تو پی میں پینا میں کہ شکر ہے میری باری آ میں جناب پینا شروع کیتا میں رج کے پی لیا حضور فرمانے نے پھر پی میں پھر پیتا تیجی مرتبہ حضور فرمانے پھر پی بڑی آواز کھولو سرکار فرمانے نے پھر پی میں پھر پیتا حضور میں چوتھی دفعہ پھر پی میں کہ یا رسول اللہ ان کا میرے ناک تو دودھ نکل جائے میں بس دودھ پھر بچ گیا اور نہ بولنے میں دکھ لگنا ہے جنہوں اساں پیر بننے ہیں انہاں دا جڑا معاشرے دے اندر کردار ہے وہ بھی طاقت تے جڑا سارے نبیاں دا پیر ہے جڑا سارے نبیاں دا پیر ہے میرے اس نبی دا مقام ہے اور 70 صحابہ نے کی جا رہی کوئی جگہ تو منہ لایا ہوئے گا کیوں نہیں 70 صحابہ اچھا وہ سارے عالم فاضل نے کئی ہو نے جنہوں صرف سورت اخلاص آندھی ہوئے گی کوئی ہو مل پیر حضور دا صحابی ہوئے گا جنہیں اجناو نو کلمہ پڑھے اور جناب شریعت ہی پتہ کوئی نہیں کوئی ایسا بھی ہوئے گا جڑا بغیر حضور تو بھی بیٹھا ہوئے گا کوئی ایسا بھی ہوئے گا کوئی جناب والا حضور دی بار کا چاہے انہوں ایڈا علم نہیں بیچ عالم بھی نہیں بیچ غیر عالم بھی نہیں کہ حضور نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ نہ فرمایا بھی پیالے دے کنارے صاف کر دو میں پینا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے پیالہ میرے ہاتھوں لے آؤ کہ حضور نے بسم اللہ پڑھ کے اپنا منہ مبارک لایا جدو پیران پاڑے وہ دماغ خراب ہے میرے ورگے صرف میرے مولوی نو سدے کیوں جی وہ دماغ خراب ہے میرے ورگے سادے کے جڑے چار ٹوٹل لئی پھر دو انہوں کو جاوے کیونکہ میں آسان دے نہیں نہ آسرا کرنا آسا دسنا بھی نتری کون ہے دسنی کون ہے آئیتے منور آباد میں ابو خطیب صاحب درائی نظر یہ نال ہی پڑا ایک علاقے میں نام نہیں لینا وہ تو میری تقریر ہوئی اور میں نہیں سی پتا کہ پیر جڑا ہے وہ قائم نماز ہے آج کل ایسی کمپنیاں بھی مختلف ہیں نا نماز قائم کرو ایک دفعہ پڑھ لی اپنی مسئلہ مطلب ایک دفعہ پڑھ لی پھر تا حیات اس نے میں کہا تم ایک دفعہ ہی قائم کرنے قائم ہے ایک دفعہ نماز قائم کر لی تو پھر جان چھوڑ گئی ہے پھر پڑھنے کڑی پڑھنی تھی میں کہا یہ مسئلہ حضرت امام حسین کو پتا نہیں سی جڑا 72 کو آ کے بھی شمر نو پہ پوچھ رہے ہیں ٹائم کی ہونے کا جمعہ دانا کہ پھر 2 رکعتاں تے پڑھ لینا ہے جی نمازاں روزے آج اللہ کو چھاڑ کے تو دین سمجھنا ہے دین کسے اور شاید دین تے قربانیاں مانگ رہا ہے شریعت دی پاسداری جو ہے نہیں میرے والے بلکہ ترجمہ نہ سنا دینا آر بانا سلطان فرماندہ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا اتے سارے سے کیوں چڑھ دے مجھے ملازم وہ نبی سرور
دے سر دی قربانی مانگتا ہے وہ جو ہے ہی میرے بات انہاں پھر آکھیا بھی مولوی چھڑو پرے انہاں شریعت پتہ ہی کوئی نہیں طریقہ پتہ ہی کوئی نہیں یہ روحانی لین ہے میں کہ یہ واحد لین ہے جڑی شیطانی رستے تے چلی ہوئی ہے جڑی اصل روحانی لین ہے وہ تے غوث پاک دا راستہ ہے وہ جو ہے سبحان اللہ سب تو ایک حوالہ نہ خانہ مساد دو نہ ان پی ٹی آئی کے خلاف نہ خان بولے نہ کبار بولے نہ نون لیگ کے خلاف بولے نہ پیپل پارٹی کے خلاف بولے نہ چودھری نو کو جا کے نہ ملک نو کو جا کے نہ خان نو کو جا کے انہیں پیر نو بھی راضی رکھنا پیرہ نے مریدہ نو بھی راضی رکھنا پھر جڑا میں ہون شیر پڑھنے لگیا نا یہ ملک صاحب دی نظر ہے یہ جڑا میں ہون پڑھنے یہ چودھری صاحب دی نظر ہے پتہ ہے بھی جڑے جدہ میں نہ لواں گا اس انہیں پھر اٹھنا 500 روپیہ دینے پھر کوئی ناکھنا یا قوال ایک قدر جو شیر پڑھنا ہے تو دیکھا بھی پیر ہے تھوڑا خود گیا ہے اور کیا تھوڑا جائے وہ دکھ دی رات پھاڑ لینی تو پھر پورا آدھا گھنٹہ 15 منٹ جڑے ہیں نہ کھا دے قوال دے پھر پیر نو نچاؤن نہیں ہوتے رات ہو گئے ہو وہ پھر جناب پیر نو جناب پیر بھی جناب اس شیر تو اچھل اچھل پائے گا جناب جی کہ مرید کرنے پیر نو حال چڑھے میں کہا پیر نو حال نہیں چڑھے پیر تو انہوں پسان دا نامہ طریقہ چلا بنے ہاں شریعت دا جڑا خلاف ہوئے وہ پیر نہیں ہوتا پیر ہوتا ہے توجہ ہے پیر ہوئی پھیرا بعد ان خیر مار مرید بچارہ پورا ساتھ کر دے لوندہ کر دے پیر دی کوشش ہوندی ہے خلیفہ دی بھی کہ پیر صاحب آ رہے ہیں تکڑی جگہ دے رہا ہے ایسی لگیا ہوئے روم بند ہوئے جناب پیرہ واسطے لہتا محول ہوئے اور میں دسا جڑا پیرہ دا پیر جڑا ساڑا پیر ہے جدو مریدہ مل جاتا ہے شیخ غوث پاک عبدالقادر جیلانی دے بیٹے حضرت پیر عبدالرزاق خود بیان پہ فرما دے نے فرمایا ابا جی یعنی غوث پاک شہرت تو بعد جدو مشہور ہو گئے پورے علاقے دے اندر ہر پاسے پتہ لگا کہ عبدالقادر جیلانی نام دے بندے اللہ دے ولی کامل نہیں جدو مشہور ڈاڑے ہو گئے نا تو پھر آپ حاج نو چلے رستے دے اندر ایک بستی آئی ڈاڑے غریب لوگ ہوں گئے امیر بھی ڈاڑے ہوں بڑی جناب والا شہرت جدو پہلی آپ جدو پہنچے نا بڑے بڑے مرید جڑے نا علاقے دے مالدار بندے حضور آئی پھر ساڑھے دے رہے تھے رات نصر فرماؤ لنگر بھی ساڑھے دے میں پاڑے جنہیں مرید نال نے وہ بھی ساڑھے دے میں غوث پاک فرما دے نے اچھا جب سارے اپنی اپنی پیش کشن کر لئیاں غوث پاک فرمایا وہ تواڈے وچ ڈاڈا غریب بھی ہے میں نے کہا حضور پنڈو باہر نے ایک بابا دیو دی گھر لی بلڑی مائی ہے ایک انہاں دے حالات بڑے تنگ نے انہاں نے بلائیے فرمایا انہاں بلان دی لوڑ نہیں اساں اج انہاں دے مہمان بننا اچھی بات نہیں بول رہا اساں انہاں دے مہمان بننا ہے تے پیر ہوری تے جانے دوبارہ دکھا ان پتہ بھی کچھ لبنے کوئی نہیں ہے تو غوث پاک جڑا پیرہ دا پیر فرمایا وہ ہے نا پتہ لگے وہ نا وہ کہنے لگے تو ساڑی کتے قسمت ہے نہیں چنگی تسی آ گئے آپ نے فرمایا نہیں ایسا تواڑے قرآن ہونا کہ جناب ساڑے کو لنگر کھان واسطے پکان واسطے کوئی نہیں سادر بھی کوئی نہیں فرمایا نمک لے آؤ میرے غوث نے جناب نمک نہ روٹی مڑنا وہ فرمائیے جدو کھانا کھانے پھر جدو پتہ لگیا پیرہ دا پیر تے آیا ہویا سارے مرید تے آ گئے کون آیا کیا دور ساڑے کو لنگر پسند نہیں فرمایا ساڑے کو رہائش پسند نہیں کی تھی اے مرسی کھجورا لے کے آیا کوئی کپڑے نہیں پھرنا ہے کوئی جتیاں نہیں پھرنا ہے کوئی جناب والا روٹیاں نہیں پھرنا ہے کوئی جو تے کوئی آٹا تے کوئی دانے
ہے کہ میں ممکن ہے کہ گلاؤ نے جڑی پکیاں جہاں دی سند مضبوط ہے غوث پاک دا زمانہ کو سبحان اللہ آپ دے زمانے دے اندر عراق دے اندر بہت بڑا نامی گرامی ڈاکو نام ہو رہا یحییٰ عبداللہ دا نام ہے عبداللہ نام دا بڑا تگڑا ڈاکو ہے ہر رات اپنے ساتھیاں دے نام ڈاکے مارنا ہے ایک جناب والا مغرب دے یہ شام ہوئی ہے گھر بیٹھا دل اداس ہو گیا ہے زمین نے ملامت کی تھی لوگاں دے جھگے لٹ دا رہے ہیں لوگاں دے جناب کھلیاں برباد کی دیا ہیں لوگاں دے گھر اجاڑ چھڑے نے بڑیاں بیٹیاں دے جہائز جہیز تو لوٹ کے لے آئے ہیں وہ خوف خدا کر ایک کم زمانے نو جناب والا پریشان کر رکھے آئے دل میں چلا دا خوف آیا ہے آنکھ جو آنسو آ گئے ایک روح شادی اعلان ہوئی انہیں مسجد دے اندر جا کے پہلی دفعہ نماز پڑھی ہے جماعت دے نال واپس آئے سمیر ملامت میں اندر دائے کہتا ہے جناب ایک کی کرنا ہے پیار موت کا کوئی ویلا مقرر نہیں کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے کسی چوریاں کر دیا موت آ گئی ڈاکے مار دیا موت آ گئی تیری کی کیا بنے گا کیا تیری حالت ہوگی کہ اللہ دی بارگاہ کے اندر کس حالت سے جائے گا جب رات کا ایک حصہ گزریا بے چین ہو کے اٹھیا نام دیو دے ساتھی نہ کھارے وہ دا نام جعفر ہے جعفر دا بوا کھڑکایا ہے کیا کیا کرنے کا باہر نکل جعفر باہر آیا کرنے کا سردار اجے ٹائم ماری آ گئے ہو اجے تے پچھلی جناب والا چوری دی تھکاوٹ نہیں اتری اجے تے پہلے جناب والا مال نہیں مکیا تے دوجا ڈاکا مارنا ہے بڑی جلدی فرمایا جعفر نانا اج ڈاکا مار نہیں آیا اج تے میں جناب والا تینوں دل دا حال سنانا آیا انہیں کہا کی آخنا چاہتے ہو اے جناب والا عبداللہ کہتا یار گل سن مغرب ہوئی ہے تے دل بے چین ہے سکون کوئی نہیں پتہ چلیا جڑا لوگاں دے گھر لٹے لوگاں دا مال کھاوے حرام کھاوے بیٹیاں دا حق مارے بہناں دا حق مارے کدے انہوں سکون نصیب نہیں ہوندا بندہ مزدوری کردا ہوے ریڑھی لاندا ہوے پر ہوے حلال کھان والا حرام کھان والا کوٹھیاں تے بیٹھاں وچ بھی سکون نہیں پاوندا جڑا حرام مال کھاندا ہوے وہ رات نو جب تک 5-7 گولیاں دبدبے نیند نہیں آندی اکھ بھی پہلے کھل جاندی ہے لیکن خدا دی قسم ہے جڑے مزدور لوگ نے محنت کرن والے مشقت کرن والے میرا نبی فرماتا ہے القاسم حبیب اللہ جڑا کا حلال کماوے وہ اللہ دا حبیب ہے اللہ دا یار ہے نبی پاک نے فرمایا جڑے ہتھاں نال مزدوری کیتی جائے وہ ہتھاں تے جڑے چھالے پے جان رب نو ہاتھ بڑے پسند نے انہاں کہا جناب میں حرام کمایا ہے تے حرام کھایا ہے اج دل بڑا بے چین ہے اج میرا دل جناب بڑا اداس ہے اج جعفر گل سن میں تینوں گواہ بنا کے آکھنا اج تو بعد میں کسی دا جھگا نہیں لٹنا کسی دا حرام نہیں کھانا کسی دا مال نہیں مقام جناب لٹنا انہاں کہا جناب جے تساں اس معاملے دے اندر پکے ہو تے میں بھی اج تو بعد توبہ تے ہونا پھر عبداللہ یا کہنے لگا جعفر گل سن پتہ نہیں میری توبہ رب نو قبول ہوندی ہے یا نہیں کوئی طریقہ دسیا کوئی جناب والا ایسا رستہ دس میں توبہ کراں تے اللہ قبول فرما لے انہاں کہا جناب والا میں مولویاں تو سنیا علماء تو سنیا ہے جڑا رب تک پہنچنا چاہتا ہے کوئی چاہیے ہے کوئی وسیلہ لبے کوئی مرشد لبے کوئی نیک بندہ لبے انہاں کہا جناب والا میں جے نیک لبا کوئی جناب والا مرشد لبا میں مجھ سے مرید نہیں کرنا میں کوئی نیڑے نہیں لگن دے گا بدنامی زمانہ ہو سکتا ہے میں کوئی آکے کہ تا مرید ہویا ہے جنہیں نواں کام پاؤنا ہے کوئی نواں ڈاکا مارنا ہے آخر لگے اب دس کی نے انہیں کہا انج کر یہ تھوڑی نکل تے چوک وچ کھڑا ہو جا فجر دی نماز تو پہلے اذان تو بعد جیڑا بندہ تینوں پہلا نظر آوے سمجھ نہیں ہو سکتا ہے مسجد چلے آوے اللہ دا نیک بندہ ہوئے تہجد پڑھن چلے آوے او دا رخ جے مسجد ال ویکھی او دا ہاتھ پار نہیں جو آکھے تو میرا پیر ہے عبداللہ نامی ڈاکو ہے یہ ڈاک پڑھیا لکھیا نہیں جناب والا لیکن عقیدت ہوتی ایسی ہے دنیا تے چراہے وچ آ کے کھڑا ہو گیا آکھن لگا جیڑا بھی بندہ تہجد ٹائم اٹھے گا بندہ تے کوئی نیک نہیں ہوئے گا یہ جناب والا جو تہجد دا ٹائم ہویا ہے مسجد والے پاسے کا بندہ جان لگا گلی چوں نکلیا عبداللہ دوڑیا اودی باہ پھڑ لئی آکھن لگا مرشد جی سلام علیکم تو میرا مرشد ہے سبحان اللہ او جدی باہ پھڑی وہ کہنے لگا کیڑا مرشد ہے کتوں دا مرشد ہے توجہ ہے کیڑا مرشد ہے کیوں کیڑا مرشد ہے کتوں انہوں نے کہا تم میرا مرشد انہوں نے کہا جان دے کوئی تم بندہ میں نے پڑھا جا لگنا ہے اور میرے تے کردوت ہی بڑے مارے او آپ ڈاکو سی او کدے چھگا لوٹ کے بھیا جا رہا سی کہ وہاں پڑھ لے یہ تو پتہ لگا ہر تہجد والا بندہ مرشد نہیں ہوتا ہاں ناراض ہو کے میری گل اونچی آواز میں بولو گا آئے نہیں بھیجے تو محراب ہو گئے
جدہ ٹٹا مٹیا ہوئے وہ سیدھا ہی نہیں بڑے ایسے نے جنہیں داڑیاں بڑیاں رکھی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پر ہدایت نیڑے تیڑے نہیں ہوتی وجہ ہے جی میں نے کہا نہیں تو میرا مرشد ہے انہوں فکر پہ گیا بھی بندہ دیوانہ جو کوئی کملے سے چپڑ جاننا دے اوکھے چھوڑا انہوں نے کہا نا بابا تو میں کہا جو مرضی پر میرا تو مرشد ہے انہوں نے کہا یار تم جان نہیں چھڑتا انہوں نے کہا نہیں میرا تم انہوں نے کہا پھر گل سن چاکو رہے مرید کرام انہوں نے جا ان کے دل اور 4 بندے آگے میں پڑھ لیں گے وہ کہا چاکو کو ایک بات میں مرید خبردار جی تو ملیا میرے آن تک کسی پیچھے ہی نہ لگا تو گئی دیوانہ جو ہے پیر درانا میں ہمارے مرشد ہوں کہ میں چکڑوتا ہوں وہ تے جان چھوڑا کے نس گیا صبح ہوئی تو بندے دیکھا عبداللہ کا پہلے تو کرے پھر رکھنے کے نیڑے تو صبح صبح ہی تھی انہوں نے کہا میرا مرشد میں کھڑا تھا میرا پیر تکڑا بس انہوں نے کہا کھڑا تھا انہوں نے کہا بس وہ آئے گا ان سارے شہر سے مشہور دوپہر تک بڑی مخلوق کے کھڑے شام گزر گئی مرشد نہ آیا مرشد ہونا سی کلو وہ تے آپ جان بچا کے نسے رات گزر گئی دن گزر گیا ہفتہ گزر گیا مہینہ گزر گیا عبداللہ نماز پڑھنا جاوے تو پھر چوک کے مرشد کا انتظار نماز پڑھ گیا تو پھر مرشد کا انتظار رفع حاجت کر گیا تو پھر ہوتے چوک کے مرشد کا انتظار میں کر رہا ہے ایک دی ہوتے کہ جناب کنے ہونا کوئی نہیں آن والا آپ لوگ بڑا سمجھا عبداللہ کہنا نا مرشد آنکھیں آتے مرشد آئے گا اس رو جناب والا بہت بڑا لاکھ کوئی نامی گرامی یحییٰ ہوتا نام ہے انہیں کیا بڑے بڑے بندے لوٹنے کو تکڑا بندہ لگو کسی آگا جناب آج کل جڑا تکڑا بندہ بغداد کے اندر لوگ بڑیاں خدمتاں کے نظرانے دے دینے کون ہے انہیں کہا بغداد والا پیر عبدالقادر جیلانی انہیں جناب والا سر شامی غوث پاک کا پیچھا شروع کر لیا جب جناب والا غوث پاک کے پیچھے ٹوٹا آیا اندر داخل ہو چپ کر کے اندر بڑھ گیا سب کے اندر لوگ گیا تے غوث پاک جناب والا جبہ اتاریا اچھی بات ہے سبحان جبہ اتار گیا اپنے ٹنگ دیتا تے نماز شروع کر لئی تے یا نامی بندہ ڈاکواں دا سردار نے جبہ چکیا لپیٹیا بغل دے اندر نکلن لگیا تے انا ناراض ہو گئے نکلن لگیا انا جبہ ٹنگیا اکھاں گئیاں پھر ٹنگیا اتاریا انہوں نے کہا جی معاملہ خیر ایسے کش مکاشے چیئے دروازہ کھڑا دیا غوث پاک سلام بری فرمایا کون یہ جلدی دی لگ گیا ثابت یہ ثابت ہو گیا کون ہو خضر علیہ السلام کیوں آئے ہو پرانی علاقے دا عبدال مار گیا ہے عبدال چاہیے غوث پاک فرمایا اور رات ان کتوں دیں صبح آئے جے کوئی بندہ ہونے کا نہیں یہ صبح تک علاقہ غرب ہو گیا تو پھر ذمہ دار کون اچھی بات نا فرمایا جے صبح تک علاقہ غرب ہو گیا کون ذمہ دار ہے فرمایا ہونے چاہیے فرمایا اندر آ جائے اندر آئے نا فرمایا وہ ثابت پہ آئی لائے توجہ لگی نا وہ ثابت پہ آئی لائے خضر علیہ السلام پڑھا اور عبدال صاحب ہونے کا کیڑا عبدال دے کتوں دا عبدال اور وہ پہ کہنے گا میں تے چکرہ ڈاک ہونے کا ہوئے گا غوث آخر ہے تو ان کو عبدال ہے وجہ ہے غوث آخر ہے معافی منگی غوث پاک کو توبہ طائب ہویا آپ نے پھر جبہ عطا فرمایا پاک کے فرمایا لے بھی ساڑھی طرف عبدال ہے اسی علاقے دا جدو پہنچے نا اس چوکے چل توجہ نہیں کی تھی جدو پہنچے نا اس چوک دے اندر تے ویکھے عبداللہ کھڑا ہے اپنے گئے کون ہے کہ یار دیوانہ جائے کو رات دے پچھلے پیروں کو بندہ ٹکرا کہندا تو میں تیرا مرشد ہاں یہ ادھر دائی تے کھڑا تے مرشد کہہ کے گیا ہے میں آواں گا تے ادھر انتظار کرتا تے مہینے 6 ہو گئے نے مرشد آیا کوئی نہیں یحییٰ نو واقعہ یاد آ گیا وہ کہنے لگے کملوں تو میں کھڑا کر کے گیا اگے وجہ فرمایا لے عبداللہ تیرا مرشد آ گیا ہے تے پھر خضر علیہ السلام نے فرمایا ایک دیوانے دی ضد نے ڈاکو نو مرشد بنا چھڑے ایک دیوانے دی ضد نے انہیں آکھیا میرا مرشد ہے ایدی چونکہ نیت سچی توبہ کا ارادہ سچے ارادے دے نال تے کھلوتا ہے مرشد دی تلاش ہے تے جنوں پڑھیا ڈاکو ہے ایدی ضد نے ایدی سچائی نے ایدی نیت نے اس ڈاکو نو توبہ طائب کرا کے غوث پاک سے ہتھوں مقام قطبیت نوازیا وجہ ہے جی جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا یہ ہون بھی شیخ سمجھ نہیں ہوتا تو پھر تو ہم کوئی ہو رہی آگے سمجھا دیں پڑھو ذرا محبت نا جس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا
لکے ہوئے توجہ ہے جی زمانہ ولایت تو خالی نہیں وہ لکے ہوئے نے لیکن دو نمبر چھائے ہوئے نے ہوں جڑے لکے نے انہوں لبنا پہنتا ہے جڑے دو نمبر نے وہ کہتے ہیں اسی تھانوں لبنے تسی کدھر رہندے ہو اصل شے لبنی پیندی ہے آج تک بڑا اوکھا جہا اج کل بھی تانوں خالص چھوٹی مکھی دا شہد بھی اوکھا لبدے لب رہے دیسی کہ یہ دنیا میں چیزیں بڑی اوکھیاں لبدیاں نے منتاں ترلے پیسے لونے پیندے نے اصل والی کدھر تو جلدی لب دے تسی جڑے دربار پہ جو تمال پہنی ہے پہ پیر نے چہرے تے ڈاڈا نور ہے ایک من کہنے لگا ساڑھے پیر بڑا ہی نور ہے میں کہا پترا جیڑی خوراک تیرے پیر نو لگی ہے نا ایڈی خوراک کٹے نو لگے تے وہ تے بھی نور آ ہاں رات دی پیر اور دیسی بکرا کھانا ہے دیسی کہ وچ کالی مرچاں پائیاں ہون 5 کلو دودھ کاڑن کھڑو سونف لاچیاں پا کے تے جے تو کلو کرا جو پیر اور پیر کے سونا ہے صبح اٹھ کے 2 کلو دہی ہوے نال کٹی مٹی لسی دیسی کو دے پراٹھے تے مکھن ہوے نال اچار ہوے تے نال جناب والا پائے تے دوپہر جناب والا دیسی بکرا ہوے مرغا ہوے میں کہ ایں دی خوراک تے 1 مہینہ بندہ کٹے نو پاوے تے اودے تے وچ نور آیا ولی ٹکریل نہیں ہوندا حقیقت گل پہ کرنا اللہ دا ولی ٹکریل نہیں ہوندا اللہ دا ولی دی تے خوراک ہی بڑی تھوڑی ہوندی ہے ایسے تے پیراں دے وہ خلیفے مسٹنڈے جے ایک کر کے مرید نے ایک چٹکا مارا مرید بیچارہ پرلی دوار نہ کہا ایک سوال ہے جی سلسلہ کوئی بھی ہو نسبت کوئی بھی ہو کیا عقیدہ اعلیٰ حضرت ضروری ہے عقیدہ اعلیٰ حضرت اس دور کے اندر سے پلے نہیں ہو چشتی قادری سور روزی نقش بندی ہے ہی دونوں کا وجہ ہے جی اعلیٰ حضرت عقیدہ کی مطلب ہے اس وقت اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت نال حق نو حق تے باطل نو باطل کر کے واضح کر کے ساڑھے سامنے رکھ دیتا ہے اور ساڑھی کو اعلیٰ حضرت نے کو خاندانی رشتہ داری وجہ ہے نہیں اسی کو اعلیٰ حضرت نے کو رشتہ دار عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اسی کو اعلیٰ حضرت رشتہ دار دے نہیں اصلا تکیہ بھی نہیں اصلا انہوں انڈیا بھی نہیں بیٹھے کیوں انہوں دین دا کام کیا غوث پاک داتا صاحب غزالی زمان پیر پیر علی شاہی کو کھرے لوگ نے اس دور کے اندر جنہ عقائد واضح کیتے نے کہ اے جھوٹے نے تے اے سچے نے اعلیٰ حضرت نے کوئی نواں کیتا نہیں من کھڑا پیش کر دیتا بھی اے منو گے تے تسی نہیں اعلیٰ حضرت قرآن و سنت پیش کی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے کہ وہ نظریات جڑے قرآن و سنت کے مطابق اعلیٰ حضرت نے پیش کیتے نے اگر تو سوچ سے کاربند ہو تے سنی ہو پھر چاہے چشتی ہو قادری ہو نقشبندی ہو سرگردی ہو تے جڑا پیر آ کے میں جڑے نظریات قرآن و سنت سے نال اعلیٰ حضرت پیش کیتے نے میں نہیں مانتا اسی اور پیر نہیں اور جو ہے نہیں اعلیٰ حضرت سب دے اعلیٰ حضرت اللہ مجھے توفیق بخشے دعا فرماؤ میرے بڑے پیارے کرم فرما بھائی حافظ بھائی محمد خضر حسین بڑی محبت نہ راجہ رب عالت مصیب لے کے آئے بھائی محمد رفیق انہوں نے قزن اللہ انہوں نے خضر صاحب کی والدہ نصیحت کاملہ عطا فرمائے بڑی چاہت محبت نہ لائے اللہ انہوں نے قبول فرمائے آمین